الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، یہ سورہ مکی صورت ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ یہ اللہ رب العزت نے قسم سے اس سورت کا آغاز فرمایا کہ اس لیے کہ بات بڑی اہم ہونے والی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ عرصہ یہ وحی نازل ہوتی رہی اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے، کچھ وقت کے لیے وحی کا نزول منقطع ہو گیا۔ تو یعنی کچھ ایام، 15 دن، 20، 25، 30 یا 40 دن تک وحی منقطع رہی۔ تو وہ کان جو وحی الہی سننے کی چاشنی ہمہ وقت حاصل کیا کرتے تھے، اب کچھ عرصے کے لیے جب وحی انقطاع کا شکار ہوئی تو بے تابی بڑھ گئی۔ تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ جی، جب یہ طعنے ملنا شروع ہو گئے تو تب اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابتدا میں قسم اٹھا کے، ایک تو دن کی قسم اور پھر رات کی قسم فرمایا کہ جیسے دن کے بعد رات آ جاتی ہے یا رات کے بعد دن آ جاتا ہے، تو اگر پہلے وحی آتی رہی ہے، اب انقطاع ہے تو بعد میں پھر وحی نازل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے والضحیٰ اور پھر واللیل فرمایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ روایت اس کے نزول کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ حضرات کی گوش گزار کی، اور دوسرا جو روایت ملتی ہے اس کے نزول کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی علالت کی وجہ سے کچھ 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہ جاگ سکے تہجد کے لیے۔ تو ابو لہب کا گھر جو ہے وہ قریب ہی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی تھا۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے اب راتوں کو یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ کہ اس لیے کہ حضور اگر رات کو جاگتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وضو کرنا، یا جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر خبر تو ہو جاتی ہے قرب و جوار والوں کو۔ تو حضور کے معمولات جو ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے تھے،
شب و روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے تھے، تو 3 دن رات کو نہ اٹھنا جو ہے وہ بھی ان کو خبر ہو گئی۔ جمیل کہنے لگی کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے اب راتوں کو اٹھتے نہیں ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کچھ وقف کے لیے توقف ہوا ہے تو آنے والی گھڑی میں وحی الہی کا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ عروج پر ہوگا، تو کفار کو لگ پتہ جائے گا کہ محمد کا رب اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے کئی درجے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی کہ نزول میں انقطاع کی وجہ سے جو آپ میں بے تابی جو ہے وہ جو بڑھ گئی ہے، اب جب وحی کا نزول ہوگا تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت اس میں آپ کو وہ علم عطا کرے گا اور وہ راز عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا نہیں پایا آپ کو اس نے یتیماً یتیم، اس نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا، فآویٰ، پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ والد گرامی کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا۔ جی، تو ماں کا بھی پیار دیا، باپ کا بھی پیار دیا، بڑی شفقت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ 8 سال کی عمر تھی کہ آپ کے جد حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بھی پردہ فرما گئے۔ پھر آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا حضرت جناب ابو طالب نے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم، لیکن پھر بھی اپنی آغوش رحمت میں اللہ نے آپ کو جگہ دی۔ اس قدر کفار کا جو ہے وہ اختلافات ہونے کے باوجود اور کفار ہمہ وقت اور چاروں اطراف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس اثناء میں اللہ رب العزت نے ان کی پرورش جو ہے وہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا۔ تو رب العزت نے پھر جس کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے پرورش کا فریضہ ادا کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا آپ کو ضالًا اپنی محبت میں فارفتہ،
ضالن کا معنی گمراہی بھی ہوتا ہے، لیکن ضالن کے اور بھی معنی ہے۔ ضالن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے محبت میں جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو جانا، یعنی آپ کو اپنی محبت میں فارفتہ پایا، فہدا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو عائلن کا معنی حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ حاجت مند سے مراد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر کبیر گھرانے سے تو تعلق نہیں رکھتے تھے نا جی، کو بہت بڑے رئیس زادہ گھرانہ نہیں تھا ان کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاجت مندی کا یہ منصب جو ہے اپنے لیے خود اختیار فرمایا۔ حالانکہ چاہتے تو اللہ رب العزت نے جو حضور کو اختیار دیا، فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور آپ کے ساتھ یہ چلا کریں۔ چاہتے تو شاہانہ زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرما سکتے تھے، لیکن اس حاجت مندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے پسند فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس مفلسی کو، عاجزی انکساری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمایا۔ تو حالانکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہیں، جن کے ساتھ پہلا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، وہ تو بہت رئیس زادی تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھیں، بڑے بڑے انہوں نے کاروبار کیے، تجارت کی ہے اور بڑا پیسہ روپیہ، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ کہا آج کے بعد میرا جتنا بھی مال ہے، میرا جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کے اختیار میں ہے، چاہے تو یہ اپنے پاس رکھیں، چاہے غرباء اور مساکین کو یہ دے دیں، تقسیم کر دیں، لوٹا دیں، جہاں مرضی کریں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مال و متاع ہونے کے باوجود اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، سب غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور اسی طرح باقی کئی صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، اپنے گھر کا سارا مال جو ہے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے اپنا مال حضور کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، بے شمار، اور باقی صحابہ جو ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے پاس رکھتے اور انتہائی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے، لیکن فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے عاجزی انکساری کو، مفلسی کو پسند کیا، فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی غنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ روپیہ بہت زیادہ ہو جی، اگر کسی کے پاس پیسہ روپیہ جو ہے نا اس کے ڈھیر بھی ہوں جی، اس کے گھر جو ہے نا وہ کمرے پیسے روپے سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرتا ہو، غرباء مساکین یتیماں کو وہ نہ دیتا ہو، تو وہ غنی نہیں ہے۔
غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بے شک تھوڑا مال ہو، تھوڑا پیسہ روپیہ ہو، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ضرور دیتا ہو، اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے پھر آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ یعنی آپ کا یہ وتیرہ تو ہے کہ کوئی بھی یتیم آپ کے در دولت پہ آ جائے تو خالی تو نہیں لوٹتا، لیکن پھر بھی رب العزت آپ کو یہ تلقین فرماتا ہے، اور آپ کے ذریعہ سے پھر امت کو یہ تاکید اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی بھی یتیم ہو، یتیم کو کبھی دھتکارو نہ، کسی بھی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے، جو سائل آئے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو بھی نہ جھڑکیے، مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر کیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، سورہ علم نشرح یا سورۃ الانشراح، یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ ضحیٰ کے معاً بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر نشرح، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ صدرک، آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ علم نشرح، کیا ہم نے کشادہ نہ کر دیا لاکا آپ کے لیے صدرک، آپ کے سینہ کو؟ یعنی آپ کے سینے کو ہم نے اتنا وسیع و عریض کر دیا ہے، اور اتنا کشادہ کر دیا ہے، اتنا آپ کا سینہ کھول دیا ہے کہ اس میں ایک تو پورا قرآن پاک جو ہے یہ محفوظ کر دیا، اور علوم و معرفت اور جو گزر گیا اس کے علوم و آنے والے وقت کے علوم، سارے علوم جو ہیں دنیا کے، آخرت کے، زمین کے، آسمانوں کے سارے علوم جو ہیں وہ اس میں ہم نے جمع کر دیے۔ اتنا سینہ ہم نے آپ کا کشادہ کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے وزرک، آپ کا بوجھ۔ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی بوجھ سے مراد کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہمہ وقت رہتی تھی، اس بات کا بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس ایک روایت ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا اور گڑ گڑا کے رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ امت کے گناہوں کا بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، جو کہ اللہ رب العزت نے ہلکا کر دیا، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ دوسرا بار نبوت، نبوت کا بھار جو ہے یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا۔ تو یہ منصب بہت بڑا عظیم منصب ہے۔
تو اس وجہ سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ذکر ہم نے اس قدر بلند کر دیا ہے کہ محبوب اپنے ذکر کے ساتھ ہم نے آپ کے ذکر کو گویا کہ ملا دیا. جہاں جہاں پہ بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اذان میں، نماز میں، اقامت میں، کلمے میں، یہ جہاں جہاں پہ بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس آپ جب آپ فارغ ہوں، فرائض نبوت سے فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو حسب معمول ریاضت کیا کیجئے. فَانْصَبْ یعنی ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا. فرائض نبوت سے جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ جو ہے وہ ریاضت یعنی عبادت و ریاضت میں اپنا وقت صرف کیا کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانْصَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. سورۃ التین، یہ سورہ بھی مکی ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی، تین کہتے ہیں انجیر کو. والزیتون، اور زیتون کی. ٹھیک ہے، انجیر کا پھل جو ہے اس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی. والزیتون، اور زیتون کی. زیتون کا درخت ہوتا ہے جس سے تیل نکلتا ہے، زیتون کا. یہ قسمیں. پھر اس کے بعد تیسری قسم وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی. یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی، مکہ المکرمہ کی. یہ قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال میں. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی بہترین اعتدال. عقل کے حساب سے، صورت کے اعتبار سے ہم نے اعتدال. ٹھیک ہے، اعتدال سے مراد کیا ہے کہ کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے انسان کی تخلیق میں. یعنی اس کو بہت زیادہ قدامت بھی نہیں بنایا اور بہت زیادہ پست بھی نہیں بنایا، درمیانہ قد. شکل و صورت کے حساب سے بھی ہم نے اعتدال سے کام لیا، برابری سے کام لیا. یعنی نہ کوئی بھی اعضاء جو ہے نا اس کے اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے. تو ہم نے عقل اور شکل کے اعتبار سے اعتدال، بہترین اعتدال میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل السافلین میں، یعنی پست ترین حالت میں. پست ترین حالت کون سی؟ یعنی جہنم کی. اس کی وجہ کیا کہ انسان کو ہم نے بہترین مخلوق بنایا. باقی مخلوقات کے اعتبار سے ہم نے اس کو، حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا.
چاہیے یہ تھا کہ یہ ہمہ وقت میری ہی عبادت میں مصروف رہتے، ہمہ وقت شکر گزاری میں لگے رہتے، میرا شکر ادا کرتے رہتے۔ لیکن یہی انسان ہے کہ اس انسان نے پھر اپنے پیدا کرنے والے کو بلا دیا، اسی انسان نے جانوروں سے بھی پھر بدتر کام کیے، حالانکہ اس کو جانوروں سے کئی درجہ افضل و اعلیٰ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے جی، لیکن اس نے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کام کیے۔ یعنی اسی انسان نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، اسی انسان نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا جی، جائیداد، زمین، پیسے روپے کی خاطر، اسی انسان نے عصمت دری کی جی، زندہ چھوڑ کے مردوں کو بھی اس نے نہ چھوڑا۔ اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیا۔ الا الذین آمنوا، لیکن یہ سارے لوگ اسفل السافلین میں نہیں جائیں گے، بجز الا الذین آمنوا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو بعد بالدین، اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا سزا کے معاملے میں، کہ ہم نے کن لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کن کو بچانا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو لہذا اس معاملے میں اب آپ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ الیس اللہ بیحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم؟ سورۃ العلق مکیہ، یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ نزول وحی کی سب سے پہلی آیات ہے۔ غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہیں پہ حضرت جبریل امی یہ آیات، ابتدائی 5 آیات جو ہیں نا، یہ لے کے نازل ہوئے۔ اس سے اگلی آیات وہ بات کی ہیں، لیکن اسی ایک صورت میں پھر ضم کر دی گئی۔ تو ابتدا میں یہ 5 آیات ہی پہلی سب سے شروع میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ تو جبریل امی جب وہی لے کے نازل ہوئے تو سب سے پہلا لفظ انہوں نے یہ کہا، اقرأ، پڑھیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا گیا نہ پڑھایا گیا، تو یکبارگی آیات کریمہ کا نزول ہو گیا۔ اور یہ کہنے میں بھی حکمت تھی، اس لیے کہ جبریل امی صرف یہ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو، پڑھیے، تو آپ فرما دیتے ما انا بقارئ۔ تو جبریل امی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنی باہوں میں لیا اور بھینچا زور سے، جیسے کوئی کسی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور زور سے دباتا ہے نا، ایسے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ،
جبریل امین نے پھر ایسے اپنے آغوش میں لیا اور بینچا، پھر کہا اقرا، تیسری بار پھر کہا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر جبریل امین نے ایسے بینچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد محسوس ہوا، تو پھر چوتھی بار جبریل امین نے یہ پوری آیت جو ہے نا یہ پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام سنا، اپنے رب کا نام سنا، تو پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے، اپنے پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ خالق، جس نے سب کو پیدا کیا، خالق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یعنی نطفہ سے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی، وہ، علم کا، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعہ سے، یعنی قلم کا پڑھنے کے حوالے سے قلم کا بڑا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے قلم تو نہ اٹھایا تھا اور نہ لکھا تھا جی، لیکن اب اللہ رب العزت نے قلم کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ابتدائی وحی میں، کہ قلم کس قدر عظیم ہے، اس کے ذریعہ سے علم جو ہے وہ آگے پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعہ سے، علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک یہ ابتدائی آیات۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے اس کو مستغنی، یعنی اپنے آپ کو اس نے استغنا کر لیا، کہ اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ الگ کر لیا، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس انسان کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ کا یہ دیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، یا اللہ کی مہربانی سے مجھے ملا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنتوں کا ثمر ہے۔ کسی کو مال و متاع مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اب اللہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جی میرے پاس تو مال آ گیا۔ تو فرمایا کہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے اس نے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ مستغنی کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یعنی اے غافل، ان الی ربک، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی تجھے اپنا عظمت اور فضیلت ملی ہے، کوئی تجھے عہدہ ملا ہے، کوئی تجھے رتبہ ملا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اسی کی طرف تم نے لوٹ کے بھی تو جانا ہے، جواب دہ بھی ہونا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، عبداً، اپنے بندے کو،
اذا صلی جب نماز پڑھتا ہے. یہ اس سے مراد ابو جہل کہا کرتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں گے نا تو میں نماز کی حالت میں جب وہ سجدے میں جائیں گے تو میں وہیں پہ ان کی گردن ایسے پکڑ لوں گا اور ایسے دبا لوں گا ان کا چہرہ یا ان کی پیشانی ایسے زمین پہ رگڑوں گا، نعوذ باللہ. اور اس مقصد کے لیے جب اس نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں حرم شریف میں، تو اس مقصد کے لیے جب وہ جانے لگا، آگے بڑھنے لگا، تو باقاعدہ روایت سے ثابت ہے کچھ دور جانے کے بعد وہ ایسے فضا میں اپنے ہاتھ ایسے ہلاتا ہوا واپس پلٹنا شروع ہو گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں محمد کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو انہوں نے اپنا دفاع تو کرنا کوئی نہیں ہے، تو میں جاؤں گا اور جا کے تو یہ کچھ کروں گا. تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ راستے میں ہی تمہارے قدم جو ہے نا وہ واپس پلٹنا شروع ہو گئے، کیا ماجرا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں قریب گیا تو مجھے یوں لگا کہ آگے خندق ہے، بہت گہری خندق ہے اور آگ اس میں بھڑک رہی ہے، اور مجھے یوں لگا کہ میں تو اس خندق میں گرنے لگا ہوں، آگے آگ ہی آگ ہے، تو میں اس لیے ہاتھ مار رہا تھا، گویا کہ آگ سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. ارائیت الذی ینہا، اے حبیب آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اگر وہ ہوتا علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا حکم دیتا پرہیزگاری کا. جی یعنی اگر وہ ایسا کرتا تو وہ کتنا ہی بہتر اور اچھا ہوتا اس کے لیے. لیکن کیسا بدبخت ہے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا، وتولی اور روح گردانی کی. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے؟ الم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی وہ جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنا لے، یہ اللہ رب العزت اس سے آگاہ ہے اور دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ اپنی روش سے لم ینتہی نہ باز آیا، لنصفعا بالناصیہ تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے، بالناصیہ اس کے پیشانی کے بالوں سے. جی اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطیہ خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے، نادیہ اپنے ہم نشینوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے امیتی ہیں، اپنے ان امیتیوں کو بلا لے. سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے.
سندعو ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو، کلا ہاں ہاں، لا تطیعوا واسجد واقترب، اس کی نہ سنیے، ایک بھی نہ سنیے، واسجد سجدہ کیجئے، واقترب اور قریب ہو جائیے۔ یہ سورۃ القدر مکیہ، یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں بھی ذرا تھوڑا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے اور پہلی سورت ہے یہ، لیکن حقیقت یہی ہے، اور قول اقوال جو اجماع کے اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن پاک کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ شب قدر سے مراد یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، ٹھیک ہے، یعنی رمضان المبارک کی بعض علماء نے یہ 27ویں رات کے حوالے سے، اس میں بعض علماء کا قول جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پہ، حضور نے فرمایا کہ یہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سی بھی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی۔ البتہ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس نزول سے مراد یک بارگی نزول، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پہ قرآن پاک کو یک بارگی نازل فرمایا، اور اس کے بعد پھر 23 سال کے عرصہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً ایک ایک سورت یا ایک ایک آیت کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ رب العزت نے خود ہی سوال کیا اور بعد میں خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ یا اس کا معنی یوں کر لیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ جی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر جواب ارشاد فرمایا کہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس ایک رات کی۔ گویا کہ 1000 مہینوں سے، اور کئی ہزار مہینے اس میں آ جاتے ہیں، اور کئی 100 سال جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ کئی ہزار مہینے یا کئی 100 سال تم عبادت کرتے رہو، وہ عبادت اپنی جگہ پہ، اگر اس ایک رات میں تم جاگ کر عبادت کر لو گے تو ان تمام کئی 100 سال یا کئی ہزار مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے نا وہ تم حاصل کر لو گے، اور اجر و ثواب تم حاصل کر لو گے۔ تو پھر اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس فیہا، اس میں، باذن ربہم، یعنی وہ خود نہیں اترتے، اپنی مرضی سے نہیں اترتے، بلکہ باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر خیر کے لیے، ہر امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ سلام، یہ سراسر
امن اور سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک، ٹھیک ہے، یہ رات اس کی فضیلت جو ہے یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔